پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. عامر متین صاحب، بہت اچھا لگ رہا ہے دوبارہ سے آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرنا. آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ویلکم ابورڈ. میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ آج سے ربیہ اور میں اکٹھے پروگرام کریں گے، یہ پرماننٹ ہوسٹ ہوں گی. ثروت ولیم جو ہیں وہ ویکینڈ پہ اپنا انڈیپینڈنٹ پروگرام اب کر رہی ہیں، تو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. سو اٹس نیو لگ رہا ہے، not a new beginning but ویری ویلکم ابورڈ. تھینک یو عامر صاحب. اچھا عامر صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے، جس طرح سے میں نے انٹرو میں کہا کہ یہ جو معاملہ ہوا اسپیکر پنجاب اسمبلی والا، بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پارلیمنٹ میں اس طرح کے آپٹکس نظر آتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، مار کٹائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، احتجاج بھی ہو رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی بہت انیوژل آپٹکس ہیں کیا؟ اس کے اوپر نااہلی باہر بھی اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ کی جاتی ہے؟ میں 80 سے جو ہے نواز شریف صاحب کی پولیٹکس اور نون لیگ کی پولیٹکس کو دیکھ رہا ہوں، اور درمیان میں بڑی بڑی مایوسیاں ہوئیں اور بڑی درمیان میں انہوں نے امیدیں بھی جگائیں. مگر ابھی یہ جو پچھلے 3-4 سال سے مایوسی کا ایک دور چل رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب یہ انتہا کر چکے ہیں، اس کے بعد شاید یہ بس کر دیں گے. مگر پھر گول پوسٹ آگے بڑھ جاتی ہے، انتہا در انتہا. یہ میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ جو ابھی اس وقت کرنے جا رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ 26 MPs کو وہ جس طریقے سے وہ زبان استعمال کر رہے تھے آج احمد صاحب جو ہیں، وہ ان کے یہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی پارلیمانی پارٹی اگر نہ بیٹھی تو پھر جو ہے 62 اور 63(2) کے یاد آ گیا ان کو کہ جو ہے 30 دن کے اندر ریفرنس اور فیصلہ دوں گا. اور اس کا انہوں نے جو بیک گراؤنڈ دیا اس میں انہوں نے کہا دیکھیں میں اس کا بڑا مخالف تھا، مگر نواز شریف کا انہوں نے یاد کرایا کہ اس کو 62(1)(f) کے تحت جو ہے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ اس کی 62(1)(f) کی پوری نون لیگ کی ایک ہسٹری ہے کہ انہوں نے جتنی مزاحمت کی اور اس پہ اوپر بڑی ڈویژن رہی. اب تو وہ فیصلہ بھی ان کی جو تائیات تھی وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کی نیچر تبدیل کر دی ہوئی ہے. مگر اپنے ہی اب میں کیا کہوں، تھوک کو دوبارہ چاٹنے والی بات ہے اس طریقے سے کہنا. سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کا غرور ہے، ہیوبرس جسے انگریزی میں بہتر لفظ آ جاتا ہے، یا یہ بالکل پاگل ہو گئے ہیں کہ ان کی سیاسی سوچ کسی قسم کی رہ نہیں گئی ہے اور یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے آئندہ بھی سیاست کرنی ہے. کبھی یہ اپوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں سیاست کے اندر. تو کبھی اگر ان کو اپوزیشن کرنی پڑ گئی تو یہ کیا جواب دیں گے ان چیزوں کا. اور خاص طور پہ پنجاب میں تو وہاں کوئی ڈیفرنٹ ہے کہ وہ لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ کا دور دوبارہ آ گیا ہے، کیونکہ وفاق کے اندر بھی آپ دیکھیں پیکا قانون یہ پنجاب میں جو لائے تھے وہ ایک بالکل سکھا شاہی تھا. وفاق کے اندر بھی پیکا جو قانون آیا ہوا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسیڈنٹ نیوز کی پیشی بھی تھی، ہم اس کو لڑ رہے ہیں. مگر جو پنجاب میں لا رہے تھے یہ، اور جو ابھی تک عدالتوں کے اندر بھی وہ پڑا ہوا ہے، وہ تو بالکل ایک وہ اس کے اندر کوئی ڈیفیمیشن لا کی بات کر رہے ہیں. ڈیفیمیشن لا جو آلموسٹ پیکا کا ورژن جو یہ اپنا ان کا وہ تھا وہ اتنا خوفناک تھا. تو وہاں تو وہ بالکل برداشت نہیں کر رہے. اور ساتھ میں مجھے پوری فلمیں 90s کی اور اس کے بعد 2010 نئی صدی کی ساری فلمیں گھوم جاتی ہیں پرانی، کہ یہ اسمبلیوں میں کیا کچھ نہیں کرتے رہے. جو مجھے یاد پڑتا ہے ارلیسٹ جو ہے پہلی دفعہ جو اسمبلی کے اندر دنگا فساد جو بہت زیادہ ہونا شروع ہوا تھا وہ غلام اسحاق خان کے خلاف تھا. گو بابا گو شروع ہوا، پھر فاروق لغاری کے خلاف گو لغاری گو مشرف گو. اور یہ سارا جتنا پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے، جتنا نون لیگ کرتی رہی ہے، جس طرح ابھی PTI بھی یہ کر رہی ہے، تو یہ ایک سلسلہ ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ جی یہ دیکھیں آپ تو اتنی پڑھی لکھی ہیں، یہ بالکل ایوان جو ہے مچھلی منڈی بن گیا. تو مجھے ان کا جملہ آج تک یاد ہے.
انہوں نے کہا یہ جو مچھلی منڈی ہے نا یہ قبرستان کی خاموشی سے بہت بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اسمبلیاں بالکل ڈری ہوئی ہوں اور یہ ایک لگے کہ ڈکٹیٹرشپ کی دور کی یہ اسمبلیاں ہیں، اس سے بہتر ہے یہ شور شرابہ، یہ وائبرنسی شو کرتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کر رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں اس کے بعد کیونکہ ان کو یہ بھی یقین ہے کہ عدالتیں ظاہر ہیں یہ کریں گے تو الیکشن کمیشن بھی گھر کا ہے، اور ان کو یہ امید ہے اب کہ عدالتیں، آئینی عدالت بھی خاص طور پہ وہ بھی گھر کی ہے، تو یہ کروا لیں گے۔ تو آپ دیکھیں پہلے ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا ہوا ہے کہ ایک مخصوص رشتوں کا بھی حال ہی میں فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد ابھی ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کی دنیا کا بھی ذکر کریں گے، اور پاکستان کے اندر اس وقت دیکھیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے عوام کے حوالے سے، کہ لوگوں کی کیا حالت ہے۔ پچھلے 3 سال سے جب یہ آئے تھے اس وقت 6.5 گروتھ ریٹ تھا، اور یہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جی ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے اور ہم اس کو بچانے آئے ہیں۔ 3-4 سال میں پچھلے میں 2% سے زیادہ گروتھ نہیں گئی ہے، اور اس دفعہ جو بھی گروتھ کے دعوے یہ 3-4% کے کہہ رہے ہیں وہ تمام اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ پورے نہیں کر پائیں گے۔ 22% اس وقت پاکستان کے اندر بے روزگاری ہے، جس کا مطلب ہے 4-5 کروڑ، جس کے اندر 2 کروڑ نوجوان ہیں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈنکیاں لگا کے ملک سے باہر بھاگ رہے ہیں۔ پاورٹی جو ہے، غربت، 44% لوگ جو ہیں پاکستان کے، تقریباً 11 کروڑ لوگ جو ہیں ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی۔ یہ ورلڈ بینک کے فگرز ہیں، یہ میرے فگرز نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ حالت یہ ہے کہ انہوں نے جو کوئی پلان نہیں ہے اس وقت کہ یہ بے روزگاری دور کرنے کا پلان یہ ہے کہ جو بجٹ میں دیا ہے انہوں نے کہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ بھی 1.5 منفی ہے، اور آپ کی ایگریکلچر 50 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 5 فصلیں جو ہیں وہ 13% گراوٹ کا شکار ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزگاری کم نہیں کر پائیں گے، اور اس وقت جو آج کی سچویشن جو یہ نہیں غور کر رہے کہ کسان بھی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ بھی آج کی خبر ہے، اس کو تفصیلاً بھی کریں گے۔ ٹریڈرز جو ہیں وہ انہوں نے کال دے دی ہے کہ جناب یہ آپ نے جو ان کا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انہوں نے ریلیکس کیا تھا، مگر ان کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے اور ان کا کلیم بھی ٹھیک ہے۔ 60% آپ کی جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ جو ہے اکانومی ہے، پہلے وہ 60% جو بالکل ٹیکس نیٹ میں ہے ہی نہیں، ان کو تو پکڑ لیں، جس طرح تنخواہ دار کا طبقہ پکڑا ہوا ہے انہی کو نچوڑی جا رہے ہیں، تو جو آلریڈی نچوڑ لیے گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ پاکستان کے اندر ٹیکس آفیشلز کو اتھارٹی دے کے اس میں سے کیا نکلے گا۔ سو ٹریڈرز بھی سڑکوں پہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اب فاٹا کے اندر جو ہے ایک چیز ایک دبی ہوئی تھی، وہ بڑا کنٹروورشل ٹاپک تھا۔ کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر پہلے ہی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، اور وہ بڑا حساس ایریا ہے۔ یہ تمام فاٹا کی بیلٹ جو ہے وہ پہلے ہی وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے خدشات ہیں، بڑی پرابلمز ہیں، ایک ویو چل رہی ہے۔ اس مسئلے کو دوبارہ یہ چھیڑ رہے ہیں کہ جی وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ جی جس کے اندر جو ہے فاٹا کے اندر جو زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ شامل ہی نہیں کیے گئے ہیں، اور وہ اب ضم ہو کے صوبے کا حصہ بن گیا ہے، وفاق سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئے دن یہ دھمکیاں آ رہی ہیں جو گورنر رول وہاں پہ لگا دیا جائے گا۔ بلوچستان میں جو ہے وہاں بھی پہلے ہی صورتحال، میں اوورال آپ کو پکچر دیکھ رہا ہوں کہ ان کو یہ نظر نہیں آ رہی کہ ملک کے اندر ان کا ہیوبریس، ان کا کانفیڈنس دیکھیں کہ یہ انتہا در انتہا کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ بلوچستان میں اس وقت جو ہے پہلے ہی وہاں تواتر کے ساتھ حملے ہوتے رہتے ہیں، اور بی اے این پی مینگل نے انہوں نے 15 تاریخ کی شاید کال دی ہوئی ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی تحریک شروع کرنا جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ بار بار وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب محرم کے بعد کا انہوں نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم بھی کوئی اپنا لائحہ عمل دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ اوورال سچویشن دیکھیں کہ ان کا رویہ اور جو سچویشن آن گراؤنڈ ہے وہ تک سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے۔ اور میں ساتھ میں سن رہا تھا کہ اعظم تارڑ صاحب جو ہے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ سو اس دفعہ یہ کوئی دھمکی نہیں ہے کہ آپ دیکھیں انہوں نے پہلے پنجاب اسمبلی میں یہ کیا تو ہم نے کہا صرف ڈرا رہے ہیں، ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پھر وہ الیکشن کمیشن چلے گئے، اب وہ اس کو پریکٹیکلی کرنا چاہ رہے ہیں اور ریفرنس نواز شریف کا دے رہے ہیں، اور ساتھ میں جب اعظم تارڑ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے اور یہ بالکل اس کا،
تو یہ کیا مثال بنا رہے ہیں, یہ ملک کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال جو ہے اس کے بعد جو بے نظیر صاحبہ کا ایک اور مجھے جملہ یاد آ رہا ہے, وہ کہتی تھیں کہ یہ کمانڈنگ ہائٹس آف پاور جو ہے نا یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. تو اب انہوں نے وہ سمجھتے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے یہ ساری کمانڈنگ ہائٹ چوٹیوں پہ یہ بیٹھ گئے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کی چوٹی بھی سر کر لی ہے, پارلیمان کی بھی کر لی ہے, میڈیا کی بھی سر کر لی ہے. تو ابھی یہ گھوم پھر کے چھوٹی سی اپوزیشن پہلے ہی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں ارریلیونٹ ہو کے رہ گئی ہوئی ہیں, نہ ان کا بجٹ میٹر کرتا ہے, نہ اس کا. میں 20-25 سال روزانہ کالم لکھتا رہا ہوں, میرا دل نہیں کرتا اس اسمبلی میں جانے کو کہ اس کے اندر میں بجٹ پہ کبھی نہیں جاتا, ان کی جو پریزیڈنٹ کی سپیچ ہوتی ہے نہیں جاتا, کیونکہ اس اسمبلیوں میں کوئی جان ہی نہیں ہے, پہلے ہی ان کے کریڈینشلز ٹھیک نہیں ہیں. آپ میرا خیال عامر صاحب جی ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے ہمیں مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم مظہر عباس صاحب. جی مظہر, میں اپنا نوحہ پڑھ رہا تھا کہ خاص طور پہ جو پنجاب اسمبلی کے اندر وہ پہلے میں سمجھ رہا تھا دھمکی کی حد تک ہے, مگر اب اعظم تارڑ کے بیان کے بعد وہ لگ رہا ہے کہ واقعی وہ ان کو معطل کر کے اسمبلی سے فارغ کرنا چاہ رہے ہیں. کیوں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی سیاسی منطق؟ شکریہ عامر. دیکھیے اصل میں پنجاب, ایک تو مجھے سوری عامر, مجھے اپنی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے بہت بری طرح. ایکو ہے. ایکو ذرا پروڈیوسر پلیز ذرا چیک کر لیجئے گا مظہر صاحب کا, کہ جب تک میں مظہر جو ہے آپ کا آواز تو آ ہی رہی ہے. پنجاب میں خاص طور پہ یہاں اسلام آباد میں بھی کوئی پیکا کا قانون کوئی کم نہیں ہے, مگر وہاں جو لے کے آئے تھے قانون لانے کی کوشش کی تھی جو عدالتوں میں ہے وہ ایک نیکسٹ لیول تھا. وہاں پہ زیادہ یہ حساس ہیں بجائے اس کے کہ انہوں نے جو گوایا ہے پولیٹیکل ووٹ بینک اس کو انڈیئر کریں. یہ جبر کے ذریعے یہ سمجھ رہے ہیں, ڈرا کے دھمکا کے یہ شاید ون بیک پنجاب کر لیں گے. ابھی آواز بہتر آ رہی ہے آپ کو پلیز؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, مجھے پتہ نہیں ابھی اپنی آواز آئے نہیں آئے, لیکن اس وقت تو ٹھیک لگ رہا ہے. دیکھیے صورتحال کیا ہے عامر, دیکھیے پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھی ہے, آپ نے اور ہم نے 90s کی پولیٹکس دیکھی ہے. راتوں رات اسمبلی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک اسمبلی سے آپ کو یاد ہوگا کہ منظور بھٹو صاحب والا جو معاملہ ہوا تھا, تو راتوں رات ایک طرف بیٹھے ہوئے لوگ دوسری طرف شفٹ ہو گئے تھے. اس طرح یہاں وفاداریاں تبدیل ہوتی رہی ہیں. یہ جو اس وقت نظر آتا ہے یہ مسلم لیگ نون کو پتہ نہیں, ہمارے یہاں کیونکہ سیاست سے سبق نہیں سیکھتے کوئی بھی جماعت, 97 میں ان کے پاس 2/3 میجورٹی تھی اور ایبسلوٹ پاور تھی, لیکن ودن فیو منتھس جو ایک کہتے ہیں نا کہ پاور کرپٹ اینڈ ایبسلوٹ پاور کرپٹ ایبسلوٹلی, اس کی کلاسیکل اگزامپل وہی ہے. آپ کے پاس 5 سال تھے, 2/3 میجورٹی آ گئی تھی, لیکن ودن فیو منتھس جو ہے انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد ایک بیان کے اوپر جنرل جہانگیر کرامت سے ٹسل لے لی, پھر سپریم کورٹ پہ یلغار کر دی, اس کے بعد غالباً 14ویں یا 15ویں ترمیم کے ذریعے ایبسلوٹ پاور لینے کی کوشش کی. یہ چاروں چیزوں کے لیے ان کے پاس 5 سال تھے, لیکن انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر یہ چیزیں لینے کی, 6 مہینے سے سال بھر کے اندر اندر یہ ساری جو ہے وہ اتنے زیادہ اقدامات کیے جو نظر آ رہا تھا کہ وہ پوری طریقے سے حاوی آنا چاہتے ہیں, حالانکہ اس کو ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. نتیجہ کیا ہوا کہ جہانگیر کرامت تو استعفیٰ دے کے چلے گئے, لیکن اس کے بعد جنرل مشرف آ گئے. پھر جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہوا, آپ اور کتنی ایبسلوٹ پاور لے لیں, پوری پی ٹی آئی کو جو ہے آؤٹ کر دیں یا اپوزیشن کو آؤٹ کر دیں, اس کے باوجود بھی آپ روٹس نہیں بنا پا رہے, روٹس آپ کے اکھڑ گئے ہیں. جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا, جو مسلم لیگ نون کی اسٹرینتھ تھی, جو مسلم لیگ کی اسٹرینتھ تھی ایک وقت میں, وہ کیا تھی؟ یہی مریم نواز صاحبہ تھیں. مجھے یاد ہے کہ کراچی میں اسپیشل کورٹ میں جب جج نے فیصلہ سنایا تھا, غالباً رحمت حسین جعفری صاحب تھے, جب نواز شریف کو سزا کا تھا تو یہی مریم نواز تھیں جنہوں نے کھڑے ہو کے وہاں نعرہ لگایا تھا جنرل مشرف کے ساتھ.
اور اس کے بعد نواز شریف کا ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے 2016-17 میں جو ہے ڈسکوالیفائی ہو گئے، سب کچھ ہوئے، لیکن انہوں نے جلوس جلسے کیے. یہ ریلائز کرنا چاہیے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی پاپولیرٹی وہ ہوتی ہے. آپ اقتدار پر قابض تو رہ سکتے ہیں، لیکن آپ صحیح معنوں میں اپنے جمہوری کریڈینشلز کھو بیٹھتے ہیں اس میں، اور آپ غیر ضروری. تو اب اس ساری چیزوں سے کیا ہوگا؟ وہ جو 26 اراکین ہیں جن کو آپ نکال دیں گے یا آپ فرض کریں الیکشن کمیشن کے تھرو آپ ڈسکوالیفائی کر بھی دیں گے، بعد میں اعلیٰ عدلیہ سے بھی ہو جائیں گے، میکسیمم کیا ہوگا؟ وہ 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. چیزیں تبدیل ہونے میں دیر نہیں مگر لگتی اس کا مگر ایک پریکٹیکل ایشو بھی ہے. فرض کریں اس طرح کے، اور مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی پر ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنی پہلی پریس کانفرنس میں جس جذبات کا اظہار کیا وہ اسپیکر کو سوٹ نہیں کرتا. پھر وہ جس طریقے سے از خود چلے گئے چیف الیکشن کمشنر کے بعد، بھائی آپ ریفرنس بھیج دیتے. کیا ریفرنس بھیج دے لے جانے والا کوئی نہیں تھا؟ ویسے ہی بھیج دیتے آپ خود جا کے. تو آپ کی ذات پوری طریقے سے انوالوڈ ہو گئی اس میں. آپ نے آپ ذکر کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کا کہ پنجاب سے وہ وائپ آؤٹ ہوئی. مجھے یاد پڑتا ہے آخری دفعہ 93 میں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ووٹ پڑا تھا. 32 سال اب ہو گئے ہیں، اس کے بعد سے 2-4 سیٹیں ادھر ادھر سے مل جاتی ہیں، چیریٹی ٹائپ ہی ہو جاتی ہے وہ. 32 سال سے پیپلز پارٹی پنجاب میں واپس نہیں آ سکی. یہ سب سے بڑا سبق ہے. اور میں کل پرسوں 5 جولائی تھا اور آپ کا بھی میں پڑھ رہا تھا، غالباً آپ نے ٹویٹ بھی کیا کہ 5 جولائی ہمارے لیے اتنی اہم دن ہوتا تھا. اور میں اس دفعہ سوچ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کس منہ سے 5 جولائی کی اب بات کر رہی ہے. کیا یہ پچھلے 3-4 سال میں کسر رہ گئی ہے کہ وہ تو ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بھی 8th امینڈمنٹ میں بھی وہ چیزیں نہیں ہوئی جو 26 ترمیم میں ہو گئی یا آج کل نہیں ہو رہا. تو اس کے بعد سے 5 جولائی کو اس طریقے سے یاد کیا جانا کوئی آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیے نا، دیکھیے عامر، 5 جولائی پیپلز پارٹی کی اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو اس لیے زیادہ پیپلز پارٹی کا رویہ، پیپلز پارٹی کی آج کی سیاست اس لیے زیادہ ہرٹ کرتی ہے کیونکہ آج جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ جیلوں میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے جو رویے رکھے جا رہے ہیں، چاہے پی ٹی آئی کی خواتین ہوں یا ان کے ادر لیڈرز ہوں، اس پورے عمل سے پیپلز پارٹی جس طریقے سے گزری ہے شاید ہی کوئی جماعت گزری ہو. ان کے کارکنوں نے، اور بالکل مجھے سملیرٹیز نظر آتی ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہی پرابلم تھی کہ پیپلز پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے اس طرح نہیں نکلے، لیکن کارکن نکلے. کارکنوں نے جیلیں بھی کاٹیں، کوڑے بھی کھائے، بہت سے لوگ پھانسی بھی چڑھ گئے، بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا. یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی نے کی ہیں. آج اگر وہ ایک حکمراں پوزیشن پر ہیں تو بھلے پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ، اور پی ٹی آئی نے یقینی طور پہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا جو فریال تالپور یا دیگر کے ساتھ ہوا یا جس طریقے سے، لیکن پیپلز پارٹی تو مثال بن سکتی تھی اور کہتی کہ ٹھیک ہے ایک پروسیس تو اپنی جگہ ہے. لیکن اگر سندھ کے اندر بھی آپ کراچی کے اندر بھی سیکشن 144 لگائیں اور پھر ٹیئر گیسنگ اور پھر اس طرح کی چیزیں کریں تو پھر یہی پرابلم ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی. پھر یہی نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ بالکل حکمرانوں جیسا ہو جاتا ہے، اور جب آپ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو وہی قوانین جو آپ اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہی پھر قوانین آپ کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اس میں پی ٹی وی کی میں اکثر مثال دیتا ہوں ساری جماعتوں کو کہ آج جب انہیں پی ٹی وی ایک بڑا سرکاری اور پرو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی نظر آتا ہے تو کل یہی چیز پی ٹی آئی سے کہتے رہے، عمران خان سے کہتے رہے، فواد چودھری سے کہتے رہے کہ خدا کے لیے اس کو ایک آٹونومس باڈی بنا دیں، ایک بی بی سی ماڈل بنا دیں اس کو. اس وقت ان کو یہ اپنی اقتدار کے مزے لگے ہوئے تھے، آج ان کو اقتدار کے مزے لگے ہوئے ہیں.
یہ جب تک آپ اس چیزوں سے نہیں نکلیں گے، آپ کر دیں گے، آپ 26 اراکین کو وہ کر دیں گے، آپ نے آئینی بینچ کے فیصلے کے نتیجے میں آپ نے جو بندر بانٹ کروائی ہے ان کی سیٹوں کی، تو کتنی دیر کا اقتدار ہوتا ہے اور کتنی دیر اقتدار رہتا ہے. لیکن آج جو لوگ اپوزیشن میں جیسے پی ٹی آئی ہے، انہیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کل آ کے اگر وہ بھی وہی عمل کریں گے تو پھر آپ کوئی مثال قائم نہیں کریں گے. جی بالکل مظہر عباس صاحب، لہٰذا ہماری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. جی رائٹلی آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ حکمرانوں کا جو ان کی روش ہے یا جو ان کا ایک پیٹرن ہے، اس کو بریک کرنا چاہیے، کیونکہ پھر جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو یہی کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. تھوڑا سا اگر پولیٹیکل لینڈسکیپ کی بات کر لیں کہ جو پولیٹیکل سینیریو اس وقت چل رہا ہے، کیونکہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہر طرف یہ ماحول نظر آ رہا ہے کہ دبایا جا رہا ہے آواز کو، دبایا جا رہا ہے اپوزیشن کی آواز کو، تمام ان تحریک کو، تمام اس طرح کے پروٹیسٹ کو، جو شاید کسی طرح سے بہتری بھی لا سکتے ہوں، کیونکہ اپوزیشن کا ایک وائبرنٹ رول ہے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور اتنا انیوژل بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح انہوں نے احتجاج کی کال دی ہے، اس میں کوئی وزن ہے؟ یہ کوئی تحریک کی طرف بات جائے گی یا پھر یہ تحریک کا نعرہ لگائیں گے، پھر مذاکرات کی آفر ہے اور پھر اس کے بعد کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ سو ہاؤ یو سی کہ یہ جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس میں پی ٹی آئی کی پوزیشننگ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی ایک پرابلم تو یہ ہے کہ ان کی تنظیم کا بڑا فقدان ہے، اور مجھے نہیں پتا اب یہ تحریک چلائیں گے تو کس طرح. نارملی یہی بات کی جا رہی ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے غالباً 2013 میں اس طرح کی چیزیں کی تھیں، جس طرح مین ہائی وے سڑکوں کو بلاک کر دیا تھا، لیکن آپ کب تک کریں گے اس چیز کو؟ دوسرے یہ کہ اور کون سے ایشوز ہوں گے، اب کس طرح تحریک چلائیں گے، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. کیونکہ آپ نے دھرنے دے کے دیکھ لیے، آپ نے لانگ مارچ کر کے دیکھ لی، آپ نے مختلف اٹیمپٹس کر کے دیکھ لیں. جتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نکلنا چاہیے، ان کا جو سپورٹر ہے اور ووٹر ہے، وہ لگتا یہ ہے کہ ووٹ دینے کو تو تیار ہے، لیکن میرا خیال ہے جیل جانے کو تیار نہیں نظر آ رہا. میں کارکنوں کی بات ویسے مظہر یہ پنجاب میں جو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی کنیکشن نظر آتا ہے یہ کہ کیونکہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی کے اوپر یہ بڑا پریشر تھا کہ جی پنجاب سے لوگ ان کے کیونکہ نہیں نکل پاتے، تو ابھی پنجاب سے نکلنے کا تو یہ تو ایک دم سے پہلے بھی کوئی کسر پنجاب میں نہیں رہ گئی، جس طرح مار داڑ جبر وغیرہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ مزید پنجاب کو اس سلسلے میں کہ وہاں سے کوئی تحریک ہونے کا مزید کوئی اگر کوئی تھوڑا سا امکان تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کو جب بھی کوئی اپوزیشن ہوتی ہے اسے یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت ان کو الاؤ نہیں کرے گی، جو ہمارا جمہوری معاشرہ ہے. تو آپ کو اس کے لیے تو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے. لیکن صرف یہ کہہ کے تو بات نہیں بنے گی. مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی. وہ آپ کو اسمبلیوں سے نکال دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ آپ کا پلان اے، پلان بی، پلان سی ہوتا ہے. تو کیا آپ کا پلان اے، پلان بی، پلان سی ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہر پلان بتایا بھی نہیں جاتا. لیکن بظاہر پچھلے 2.5 سال میں ایون جب عمران خان باہر تھے اس وقت بھی مجھے پی ٹی آئی کی جو کہتے ہیں کہ جو احتجاجی اسٹریٹجی تھی وہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. کیونکہ ہر اسٹریٹجی انہوں نے جب بنائی، ہر اٹیمپٹ جو کی، اس میں ان کو ایک وقتی طور پہ ایک ملا، اس کے بعد ختم ہو گیا. ایک مرتبہ عمران خان صاحب نے سب کو لانگ مارچ کا کہا، سب پنڈی آ کر رک گئے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اپنے سامان کے ساتھ آئیں، پتہ نہیں کتنی راتیں گزارنی پڑیں، لیکن ایک رات میں وہ معاملہ ختم ہو گیا اور پھر واپس چلے گئے. اسی طریقے سے پھر 26 نومبر والا ہم نے دیکھا. اس میں اب 26 نومبر کو اگر بقول پی ٹی آئی کے وہاں کئی لوگ مارے گئے تو پھر دوسرے دن تو خیبر پختونخوا کو بند ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں علی امین گنڈاپور نے خیبر پختونخوا میں شٹر ڈاؤن اسٹرائک کی کال دی؟ کیوں نہیں پنجاب یا سندھ میں دیگر جگہوں پہ پی ٹی آئی نے احتجاجی مظاہرے کیے 26؟ اس سے آپ کو یاد ہے عامر کہ پی این اے کی تحریک مارچ میں شروع ہوئی تھی، مارچ 77 میں، فوراً الیکشن کے بعد. لیکن جب تک لاہور میں
صورتحال خراب نہیں ہوئی، وہ تحریک پک نہیں کی. مسلم مسجد بھاٹی چوک میں فائرنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے پھر وہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے تھے. جاری رکھیے گا پلیز. تو اصل چیز یہی ہے کہ تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہے. پھر مذاکرات کے حوالے سے اگر مجھے تو لگتا نہیں کہ کنفیوژن یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ سے مذاکرات چاہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے. اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو وہ تھرو گورنمنٹ ہی ہوں گے، یہ یاد رکھیں. کیونکہ کہیں ہم نے نہیں دیکھا ماضی میں کبھی، آپ نے ایون ماشاء اللہ کے زمانے میں ایسا تو نہیں ہوا کہ جنرل ضیاء الحق اور ذوالفقار علی بھٹو آمنے سامنے بیٹھے ہوں، یا پی این اے اور ضیاء الحق آمنے سامنے بیٹھے ہوں اس میں، یا ہم نے آئی جی آئی کے پیر. تو ایک چیزیں تو ہوتی ہیں جو اس وقت مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عدالتیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور بالکل نہیں ہیں عدالتیں. 26ویں ترمیم کے بعد تو بالکل نہیں ہیں عدالتیں آپ کے ساتھ. اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی اچھی کیمسٹری مل رہی ہے. اس وقت حکومت پوری طریقے سے آپ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے. تو اب کیا پی ٹی آئی نے اس کے باوجود ایک کیسی اسٹریٹجی بنائی ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن مظہر اگر گورنمنٹ کے ذریعے وہ آپ کی پوائنٹ ہے کہ اگر وہ ہوگی تو گورنمنٹ کے ذریعے مذاکرات ہوں گے، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات نہیں چاہ رہے، وہ کیپیچولیشن چاہ رہے ہیں کہ ٹوٹل سرنڈر جو ہے نا ان سے کروانا، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ٹوٹلی سیاست چھوڑ کے گھر پہ جا کے بیٹھ جانا وہ بڑا مشکل کام لگتا ہے. پر میں ایک محدود وقت ہے کہ ضرور، کیونکہ آپ اور ہم ساری عمر ہم میڈیا میں ہی رہے ہیں اور میڈیا کی تحریکوں میں جیسا آپ تو بہت زیادہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، ہم آپ کے سپورٹر کے طور پہ بیک گراؤنڈ میں رہ کے زیادہ کام کرتے رہے ہیں. مگر آج ایک بہت بڑی خبر ہے وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور انفارچونیٹلی مجھے یہ کہیں نظر نہیں آئی کہ ارشد شریف کا سانحہ جو ہے میڈیا میں وہ اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. تو آج کینیا کی عدالت کی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے کہ کینیا کی عدالت میں وہاں پہ انہوں نے جو اس چیز کا اس کا فیصلہ دیا ہے کہ جناب وہ اس کا قتل ہوا تھا، اور وہ بالکل اس کے اندر جس طریقے سے ڈیڈلی فورس استعمال کی گئی وہ اس کو مارنے کی کوشش تھی، اور انہوں نے 77,000 ان کی فیملی کو، ان کی جو ہے ارشد کی بیگم صاحبہ جویریہ صدیق جو ہیں وہ خود بھی جرنلسٹ ہیں، ان کی پٹیشن کے اوپر انہوں نے کہا $77,000 بھی دیے جائیں اور ان پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا جائے. پاکستان میں یہ آج تک انٹرٹین بھی نہیں ہوگی، اس کو داخلی دفتر کر دیا گیا. اور انسیڈنٹلی آج پیکا کے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی پروسیڈنگز بھی شروع ہوئیں. تو میں اوورآل یہ اس کی تو بات کر لی ہم نے کہ پارلیمان بھی بالکل کنٹرول، میڈیا عدلیہ بھی کنٹرول، میڈیا پہ بھی میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اس پہ اپنے ذرا خیالات کا اظہار کریں. دیکھیں عامر، میڈیا تو کنٹرول ہے. اب اس کے کنٹرول ہمیں پریس ایڈوائز کے زمانے میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ پریس ایڈوائز انفارمیشن کا ایک افسر فون کر کے بتا دیتا تھا. سینسرشپ اوپن ہوتی تھی، آپ گئے، آپ کو اخبارات سے خبریں نکال دی گئیں. اگر کوئی صحافی اس زمانے میں صحافی غائب نہیں گرفتار ہوا کرتے تھے، آج صحافی غائب ہو جاتے ہیں. اس کے اندر یہ ہم ابھی کی طرف بھی جانا ہے تو آپ ہمیں جو ہے اس کے لیے یہ بریک کا انہوں نے شاید لینی ہے، پر میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وی مے بی ڈاؤن بٹ وی آر ناٹ آؤٹ. کنٹرولڈ ڈیموکریسی جو بھی ہے اس کے اندر مجھے کوئی جو میڈیا کے حوالے سے کوئی منطقی بھی اگر سمجھ آئے کہ اس کی منطق سے یا تو اوورآل آپ لوگوں کے موڈ کو، لوگوں کا دماغ بدل رہے ہوں، سوے کر پا رہے ہوں تو پھر سمجھ آتی ہے. مجھے ضیاء الحق کی کم از کم یہی تو عامر یہی بات تو میں نے اور آپ نے فواد چودھری صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، وہ تحریک انصاف 2016 کے پیکا کو ختم کر سکتی تھی، وہ 2025 کا آرڈیننس لے کر آ گئے تھے.
वो मीडिया अथॉरिटी बनाने के चक्कर में। बट आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि जब ये हुक्मरान हो जी कि जब ये जमातें हुक्मरान होती हैं उस टाइम पे उनके प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, रवैये चेंज हो जाते हैं, और फिर जब उनके ऊपर इम्पैक्ट आता है इसी किस्म के लॉज का और लेजिस्लेशंस का, तो फिर उनका मौक़िफ़ जो है वो बदल जाता है। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, हमसे डिस्कशन की। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, और भी कुछ मौज़ूआत हैं जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं जो हो रहा है, कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं सदर के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसन अब्बास साहब, क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, और इनसे बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। वेलकम टू द शो डॉक्टर हसन अब्बास साहब। जी थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली क्लाइमेट चेंज इस वक्त जो है ना वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है उसके लिए हमारी रेडीनेस कुछ ख़ास नहीं है। अलर्ट्स तो हमें मिल जाते हैं कि 8 जुलाई से या 7 जुलाई से 10 जुलाई तक बहुत बारिशें होंगी। अब उस बारिशों के नतीजे में जो मुमकिना मुतासरा इलाके हैं उधर क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिनको हमें सिक्योर करने की ज़रूरत है, उस पर क्या किया जाना चाहिए, कौन से मकामात हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, और उसके साथ हम देखते हैं कि रिजॉर्ट्स बने हुए हैं और पूरी दुनिया वहाँ पे जा रही है, फिर उनको रेस्क्यू करना एक मसला बना होता है। तो ये जो तमाम तर एक पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, ये एनडीएमए के अलर्ट्स आर इनफ इस चीज़ को काउंटर करने के लिए? क्योंकि अगर मुझे अभी पता चल गया या किसी भी शहरी को भी पता चल गया कि अगले 4 दिन बारिशें होनी है, तो क्या ये काफ़ी है, और क्या हम इस क्लाइमेट चेंज को किसी बेहतर तरीके से काउंटर कर सकते हैं? मैं लंबा थोड़ा सा इसमें ऐड भी कर दूं कि डॉक्टर साहब ये क्लाइमेट का इशू जो है ये 20 साल से क्लाइमेट चेंज चल रही है, और कई सालों से तवातुर के साथ पाकिस्तान में पूरी दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि हम वल्नरेबल तरीन कंट्रीज़ में से एक हैं। ये 2-3 साल पहले खौफनाक फ्लड आए, उससे पहले भी आते रहे। अब वो बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो इंटेंसिटी जो है वो बहुत बढ़ गई है, मगर हमारा वही तरीका है कि साल के इस मौसम में हम आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुला के अगेन एंड अगेन यही गुफ्तगू यही सवाल करते हैं। ये इनके क्वेश्चन ऐड कर दे, क्या ड्रास्टिक स्टेप्स करने होंगे इस एटीट्यूड को तब्दील करने कि ये इट्स देयर एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। जी थैंक यू। ये आपने बड़े दिलचस्प सवाल किए हैं, और बल्कि सवालों की आपने बौछार कर दी है। बहुत सारा इंटेंस जो है वो आपका है इसके ऊपर क्वेश्चन एयर। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को कवर करूँ इस तरीके से कि देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं 2017-18 में चले जाएं तो एक बहुत बड़ी कैंपेन चली थी, और उस कैंपेन के पीछे एक रिपोर्ट का जिक्र बार बार हो रहा था कि 2025 में पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा। ये बात जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कुछ एक्सपर्ट्स ने बताई। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे 2018 में हमारे, उन्होंने नेशनल एड्रेस में ये बात की। बहुत से ऐसे सेनेटर्स थे, बहुत से सीनियर लोग थे जो बार बार आके पूरी कौम को बताते थे कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा। आज 2025 आया तो हमसे पानी संभाला नहीं जा रहा। अब नहीं, मगर उसमें यह है कि जब पानी सूखा आता है तो वो बहुत सूखा आ जाता है, और जब पानी आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, वो नहीं संभाला जा रहा। प्लीज़ जारी रखिए। देखिए, बात ये है कि हमारे जो है ना इधर जो हमारे डेवलपमेंट मॉडल्स हैं ना, पहली बात तो ये कि जो हमने अंग्रेज़ के ज़माने से जो यहाँ पे बनने शुरू हुए सो कॉल्ड डेवलपमेंट मॉडल, मैं उनको कहूँगा वो आज क्लाइमेट चेंज के साथ कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं हैं। क्योंकि देखिए दुनिया में इस वक्त वाटर मैनेजमेंट किस तरह से हो रही है, सिर्फ हमारे यहाँ सैलाब नहीं आ रहे, सिर्फ हमारे यहाँ ड्राउट्स नहीं आ रहे, ये पूरी दुनिया का फिनोमेना है। क्लाइमेट चेंज की ये अक्कासी करता है। बाहर आ जाते हैं, ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में ये चल रहा है, टेक्सास में भी आ रहा है, यूरोप के अंदर जो गर्मी के लेवल हो गए हैं 45-45 डिग्री जो है यूरोप के, इटली, स्पेन, फ्रांस वगैरह में भी हो रहा है। तो ये तो होगा, पर प्रिपेयर्डनेस का तरीकाकार हमें बदलना चाहिए। जी देखिए, आपने बात की वो कि वो एनडीएमए वार्निंग दे देता है, तो क्या ये इनफ है? जी ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। क्योंकि देखें, वार्निंग मिल गई, उसके बाद क्या करना है? यानी आप देखिए, मैंने दुनिया के कुछ अच्छे मुल्कों में ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली होते हुए देखी हैं। मसलन वो
جب ایک لیول الرٹ کا جاری کرتا ہے نا ایک اسی طرح کے این ڈی اے کی طرح کا محکمہ، تو مثلاً میں اپنے محلے نمبر 4 کے گلی نمبر 8 کے مکان نمبر 10 میں رہ رہا ہوں، تو مجھے پتا ہوگا کہ جب یہ جو ہے وہ یلو الرٹ آئے گا یا ریڈ الرٹ آئے گا تو میں نے اپنے خاندان کو لے کے اسکول نمبر 2 کے کمرہ نمبر 4 کی بیرک نمبر 6 میں اپنی فیملی کو لے جانا ہے، اور وہاں پہ پورا ایمرجنسی کا سسٹم ہے، وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی آپ کی گئی ہے، آپ کے جانوروں کی جگہ بنائی گئی ہے، آپ کے رہنے کی جگہ بنائی گئی ہے، اور وہ جو بلڈنگ ہے وہ کسی اسکول کی تھی، اس کے واش رومز وغیرہ وہ کمیونٹی کے لیے بن گئے ہیں۔ اگر جہاں سورسز ہوتی تو امریکہ میں فار ایگزامپل سائیکلون کا بتا دیتے ہیں کہ اس لیول کا آ رہا ہے، تو جو بھی آپ کے گھر کے حالات ہیں تو شیشوں کے اوپر جو ہے پٹیاں لگا دیں، اور اپنے جیسے بھی جس جگہ پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پروٹیکشن کے یہ لیولز کرنے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی دیکھیے اسی طرح سے اب یہ کہ وہ جو کمیونٹیز ہیں اس کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں ان کی بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں تو کوئی بھی ایسی جو ہے وہ سرکاری بلڈنگ نہیں ہے جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو جس نے شیلٹر بننا ہے، وہاں پہ اسٹیڈیمز بنائے جاتے ہیں بڑے بڑے، اور جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو سپورٹس ایریناز جو ہیں ان کو ڈیزائن میں رکھا جاتا ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی میں کس طرح سے ایمرجنسی شیلٹر کا کام کرنا ہے۔ اسی طرح سے پبلک بلڈنگ، سکولز کی، کالجز کی، ہاسپٹلز کی، ان سب کو جو ہے وہ اس کا ایک دوسرا مطلب سیکنڈری رول ہوتا ہے ایز این ایمرجنسی شیلٹر کا یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا۔ ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ لوگوں کی ٹریننگ ہے، نہ ڈپارٹمنٹس کی ٹریننگ ہے، نہ ایجوکیشن ہے، بس وہ ایک بس آپ نے فرسٹ اسٹیپ تو آپ نے کر دیا وچ از ویری گڈ کہ اب آپ وارننگ جاری کر دیتے ہیں۔ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ وارننگ کا بھی ڈاکٹر صاحب جو ایک جس طرح ہماری سیکورٹی اداروں کا ہے کہ جب محرم آتا ہے یا کوئی جلسہ جلوس ہونا ہوتا ہے وہ احتیاطاً ویسے ہی وارننگ دے دیتے ہیں کہ جناب وہ سب لوگ جو نا ہوشیار باش اپنا اپنا خیال رکھیں، تو وہ وارننگ کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ لوگ اس کو سیریسلی اس لیے نہیں لیتے۔ میری ایشو آتا ہے ایگ اینڈ چکن کا کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ لوگوں کو جو ہے خود احتیاط کرنی چاہیے، الرٹ کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب لیڈ تو گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ نے بھی بجٹ کے اندر وہ سنتا ہے اتنے ریسورسز نہیں رکھے جتنا کہ ڈیزاسٹر ہے یا جس طرح کی صورتحال ہے، جتنا کریٹیکل ہے کلائمیٹ چینج۔ جی آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھیے اس میں اٹس اے ٹو وے ٹریفک، یہ ون وے نہیں ہو سکتی۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بیٹھا رہوں میں کہوں جی گورنمنٹ آئے گی تو میں ادھر سے نکلوں گا، گورنمنٹ نہیں آئے گی تو پانی مجھے بہا کے لے جائے گا، میں نے خود بھی ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ دیکھیے مثلاً میں اگین ایسے ملکوں کی بات کرتا ہوں جہاں پہ یہ چیزیں پریکٹس کی جا رہی ہیں، وہاں پہ کیا ہے کہ میں جب ایک گھر میں شفٹ ہوتا ہوں تو جب میں اس گھر میں شفٹ ہوتا ہوں تو وہاں کا جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ مجھے وہ گھر دے رہا ہے، چاہے میں اسے خرید رہا ہوں چاہے وہ میں رینٹ پہ لے رہا ہوں، وہ مجھے اس جگہ کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان بتائے گا، وہ بتائے گا کہ آپ کا جو گھر ہے وہ فلڈ زون نمبر 3 میں آتا ہے اور نمبر 3 کا یہ مطلب ہے اور اس کے یہ ڈاکٹر چیزیں۔ صاحب آپ فرسٹ ورلڈ کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ ابھی یہ جو لیاری کے اندر جو 27 لوگ مارے گئے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ 550 کے قریب بلڈنگز ہیں جو کہ جن کی شکستہ حالت ہے، کوئی 40-50 اس میں سے گرا بھی رہے ہیں۔ پھر یہ لیکسس ہوٹل کا ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہنزا میں عطاباد لیک میں اوپر کہ یہ بڑی خطرناک جگہ پہ بن رہا ہے، یہ یہاں سے پوری یہ لیک ہی اس طرح سے بنی ہے، لینڈ سلائڈنگ پہ کریٹ کی گئی ہے، مگر کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ جی بلکہ وہ ہوٹل خود لینڈ سلائڈ کے اوپر بنا ہوا ہے، وہ پیچھے ایک نالا آ رہا ہے جس کی بہت بڑی لینڈ سلائڈ ہے، اس کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اور یہ 3 سال پہلے ہم کچھ گروپ میں سائنٹسٹ وغیرہ تھے، ہم ڈسکس کر رہے تھے تو وہ جیسی پکچر سامنے آئی تو میں نے کہا یار یہ تو لینڈ سلائڈ میں بنا ہوا ہے، اور یقین کریں اگلے ہی دن وہاں پہ لینڈ سلائڈ آئی اور اس نے وہاں سے ان کا جو آنے والا راستہ تھا اس کو کاٹ دیا، لیکن اس وقت بلڈنگ ڈیمیج نہیں ہوئی۔ ابھی اس سال 3 سال بعد اس دفعہ زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، اگلے سال پورے کا پورا پانی میں بھی جا سکتا ہے، یو نیور نو۔ ابھی بھی مجھے نہیں امید ہے کہ اس کو یہ کہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لینڈ سلائڈ کے اوپر ہی بنا ہوا ہے تو اس کو ختم نہیں ہوگا، وہ کچھ نہ کچھ اس کا دائیں بائیں سے نکال کے راستہ وہ رہے گا، اس سے بڑے ڈیزاسٹر کا انتظار کریں گے شاید۔ جی وہ ایسے ہی ہے نا، ہمارے ادھر تو اور وہاں ایک 5 سٹار ہوٹل بھی بتایا جا رہا ہے، اس کے متعلق بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمام ارد گرد آپ تو ہو کے آئے ہوئے ہیں، یہ ساری بیلٹ جو ہے عطاباد کے ارد گرد وہاں پہ سلٹ اس طرح کی ہے کہ لینڈ سلائڈنگ ایریا ہے، تو اس کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے انوائرمنٹل
اس کی جو اجازت نامہ ہے اس کے اندر ان چیزوں کا ملوث خاطر نہیں رکھا. دیکھیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک لاہور میں کانٹریکٹر ہے نا, اس نے بڑی زبردست بلڈنگ بنائی ہے, اسی کو لیکسس ہوٹل یا اس طرح کی کسی چیز کا وہاں پہ بنانے کا ٹھیکہ مل جائے گا. اب یہ ہے کہ وہ اس کو تو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ اس جگہ کے اوپر سوائل مختلف ہے, جیولوجی مختلف ہے, اس کی جو لیئرنگ ہے وہ مختلف ہے, اس کے اوپر جو نیچرل ہیزرڈز ہیں وہ مختلف ہیں. تو ہمارے ہاں جو بلڈنگ کوڈز اور اسپیسیفکیشنز جو ہیں اس کے حساب سے جو ہے نا کام نہیں ہوتا. مطلب ہے باقی تو آپ لیکسس ہوٹل کو چھوڑ دیں, وہ تو جا کے بنایا ہے. اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں, آپ کا کیپٹل سٹی ہے, ایک کوئی یو ٹرن جہاں پہ جو روڈ کے اوپر بنتا ہے نا وہ کسی اسپیسیفکیشن کے مطابق نہیں بنا ہوا. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن نواز صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنے اہم موضوع پہ ہم سے گفتگو کی, اور بہت شکریہ. ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.